علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام جھم جھم کر پڑھے آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آگے شعر فرماتا ہے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو ارے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کہنیے سبحان اللہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آگے شاید فرماتا ہے کہ پھر من عصیان پہ اب بجلی گراتے جائیں گے پیر مہر علی شاہ کے چند اشعار مکھ چند بدر شان اور شانی مکھ چند بدر شان اور شانی مت چمکے لٹھ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی سارے بولو کالی زلفت اکھ مستانی محمول رکھیاں ہند مت بنیاں آگے پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچے آکھاں رب دی میں شانا کھاں پیر کا بڑا مجمع پڑے سچے آکھاں رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی او کتھے تیری ثنا مستاخ کیا کتھے جائڑی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن رہے تھے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ آپ مفتی صاحب کو سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کون کون سننا چاہتا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے میں گزارش کروں گا آپ تمام حضرات آگے تشریف لے آئیں یا آگے جتنی جگہ خالی ہے اس کو پر کر لے تاکہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی بڑی دور سے چل کر ہمارے پاس آئے ہیں حضرت کا بیان ہوگا آپ نے حضرت کا مکمل بیان سننا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے حضرت کے آنے سے قبل میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی کون نبی الف سے لو انسان نبی باس کامل برہان نبی تاس تطہیر کی جان نبی تاس سکلین کی شان نبی ہر وقت بھی بات کا راز نبی جیم سے پاک جواز نبی ہاں سے حق کی تصویر نبی خالق کا شکار نبی پیکر حسن و جمال نبی راس رہبر ارحال نبی ذا سے ہے زاہد بھی نبی بے بدل نبی بے مثل نبی میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی سجا سجا کافی بھی نبی شین سے ہے شافی بھی نبی ساتھ سے ثابت ذکر نبی ذات سے ضامن فکر نبی تا سے طرفے میں نور نبی سا سے پر نور ظہور نبی رتبے
رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، قاف سے کعبہ نبی نبی، اگر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لا کی بات فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نور سے نور قرآن بھی نبی، واؤ سے چہرہ وضحا بھی نبی، یا سید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ارکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی۔ آئے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، علماء اہل سنت۔ معزز و مکرمی گرامی القدر صدر مجلس شہزادہ غوث اعظم حضرت مولانا سید اخیار حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، گرامی القدر عزت مآب حضرت مولانا سید اعجاز القادری صاحب دامت فیوزو، گرامی القدر ناظم اجلاس حافظ ظہیر صاحب، مکرمی حضرت مولانا مختار احمد علیوی صاحب، محبم و مکرم حضرت مولانا ایوب نقشبندی صاحب، دیگر علماء کرام، سادات اعظام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، الحمدللہ 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 الذی هدانا السنن وبقانا المحن، والصلاة الحنانة والسلام الأحن على الإمام الأمين الأمن مرب الروح والبدن وعلى آله وصحابه في السر والعلن، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا نورا من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله المولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بے حد حمد و ثنا جس اللہ رب العزت نے آج کی اس مقدس علمی روحانی عرفانی مجلس میں ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کی سعادت بخشی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت نچھاور ہو جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آپ اور آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس مقدس دربار موئے مقدس اور آج کی اس عظیم محفل کے روحانی عرفانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مختصر وقت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، وقت بھی کافی ہوا ہے، لیکن آج کے اس اجلاس میں خصوصی خطاب کی درخواست کی گئی، حکم دیا گیا، اسی کی تعمیل میں انشاءاللہ میں اتنی دیر کھڑے رہنا چاہوں گا جتنی دیر مجھے محسوس ہو کہ آپ پوری بیداری کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں. لیکن اگر مجھے لگا کہ میں اب آپ حضرات کی سماعتوں پر بوجھ بن رہا ہوں تو میں انشاءاللہ سید صاحب کی اجازت سے اپنے سلسلے کلام کو منقطع کر کے بیٹھ جاؤں گا. مگر قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ کے حوالے سے تمہید باندھوں، ایک اہم اعلان آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ دو کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، یہ خود مجھ ناچیز کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. ایک عقیدہ امامت تحقیقی جائزہ کتاب کا نام ہے، دوسری کتاب کا نام ہے عظمت صحابہ شیعی روایات کی روشنی میں. جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی میں زمانے طالب علمی میں لکھی ہوئی یہ دونوں کتابیں ہیں. سن 2017 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے تخصص فی الفقہ کیا تھا. اسی سال یہ کتاب ایک 2017 میں لکھی تھی اور ایک 2015 میں. یہ کتابیں ایک عرصے دراز سے طباعت کے انتظار میں تھی، لیکن اب الحمدللہ اس سال ایک کتاب اس میں سے چھپی ضرور تھی. اس سال میں نے پھر الحمدللہ اثر نو پوری اس کی کمپوزنگ پروف ریڈنگ وغیرہ کرا کر کے دونوں کتابوں کو منظر عام پر لایا، اور کچھ کتابیں ہم یہاں بھی لے آئے اس نیت کے ساتھ کہ ایک تو الحمدللہ دین کا کام ہو جائے، آپ تک یہ کتابیں پہنچ جائیں. نمبر 2 علماء کرام اور سادات اعظام کی دعاؤں کے ہم حقدار ہو جائیں گے. پہلی کتاب عظمت صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی پر لگائے گئے الزامات بہتانات کا انہی کی کتابوں سے جواب دیا ہے. 170 صفحات میں ایک بھی جگہ آپ کو کسی سنی کتاب کا حوالہ اس میں نہیں ملے گا. 170 صفحات میں صرف انہی کی محبت علی و محبت آل علی کی آڑ میں جنہوں نے صحابہ کے دامن پر صحابہ کی عظمتوں پہ حملے کیا، انہی کی کتابوں سے ان تقیہ بازوں کو ہم نے اس کتاب میں آئینہ دکھایا ہے. اس کے بعد پچھلے کئی سالوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان تان جگہ جگہ سے دراز کی جا رہی ہے۔ بالتخصیص بر صغیر ہند و پاک میں اس وقت ایک مخصوص لابی کو اس کام کے لیے لانچ کیا گیا ہے جو طرح طرح سے صحابہ کے کردار کو مشکوک بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں مکمل علمی معلومات جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کو جو چنا تھا، کیا یہ درست فیصلہ تھا یا نہیں تھا، یا العیاذ باللہ جیسے کہ وہ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ حق تو مولا علی کا تھا لیکن صحابہ نے غلط آدمی کو چنا، اگر اس کا آپ نے اس چیز کو جاننا ہے تو اس مکمل یہ بھی تقریباً 170 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، انہی کے گھر کے حوالوں سے، انہی کی مستند کتب اربعہ سے تقریباً 3 درجن سے زائد ایسی روایتیں اس میں اکٹھا کی ہے جو ان کے بے بنیاد مذہب کی کلی کھولتی ہے، ریت میں قائم کیے گئے ان کے اس مکان کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ یہ 2 کتابیں ہم اسی لیے یہاں ساتھ لے آئے ہیں تاکہ علماء سے قابل اصلاح جو چیزیں ہیں وہ ہو جائیں، باقی مدارس اسلامیہ کے طلبہ یا دیگر حضرات کے لیے ان کا مطالعہ مفید ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ طباعت کی ذمہ داری ہم نے خود لے لی، اپنے ذاتی خرچے سے چھاپا، اس لیے اس کا مختصر ہدیہ بھی رکھا ہے، جنہیں شوق ہو وہ ضرور حاصل فرمائیے گا۔ ہمارے جو احباب میرے ساتھ سری نگر سے آئے ہیں یہ الحمدللہ آپ تک یہ کتاب پہنچائیں گے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے، اللہم صلی علی سیدنا، بلند آواز سے ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ خطبہ مسنونہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قرآن کریم کی مشہور سورت سورہ علم نشرح، تقریباً اس مجلس میں ہم تمامی حضرات کو یاد ہوگی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفعت ذکر کو بیان کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا جو بلند مقام ہے اس مقام کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ مفسر شہیر سیدنا علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ خاتم الحفاظ سیدنا امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں اس آیت کریمہ اور سورہ کا شان ورود، شان نزول بئی الفاظ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبا کنت عند ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں تھا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں تھا۔ ذرا بیدار ہو کر کہیے ایک بار یا رسول اللہ۔ مختصر وقت، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ذرا بیداری کا سکون دے دیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا کنت عند ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں تھا، فسألت اللہ، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ انک جعلت ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کیا، یا اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وجعلت موسیٰ کلیما، تو نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، وجعلت عیسیٰ روح اللہ، اور عیسیٰ کو تو نے روح کے ذریعے روئے زمین میں معرض وجود میں لایا، یا اللہ میرے لیے کون سا اعزاز آپ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام کو خود بھی جانتے ہیں، اللہ نے جو بلند مقام رسول اللہ کو عنایت فرمایا، رسول اللہ وہ مقام جانتے ہیں۔ درجنوں روایتیں ایسی ہیں جس میں میرے نبی برملا اپنے مقام کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر فخر، ہاں مگر فخر۔ لیکن اس کے باوجود یہاں میرے نبی کا سوال کرنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ جب اللہ کے نبی نے سوال کیا، اللہ نے اس کے جواب میں شان نزول، اللہ نے اس کے جواب میں سورت نازل فرمائی تاکہ صبح محشر تک لوگوں کو پتہ چلے مصطفیٰ وہ ہے جس کے قصیدے قرآن نے پڑھے ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا اللہ ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، محمد عربی کا کیا مقام ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازل فرمایا،
अलम नशरह लक सदरक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इब्राहिम हमारे खलील हैं, कोई दो राय नहीं। मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, कोई दो राय नहीं। अल्लाह ने अपने नबी का मकाम बयान करते हुए फरमाया, मूसा का कलीम होना अपनी जगह, ईसा का रूहुल्लाह होना अपनी जगह। अलम नशरह लक सदरक, या रसूल अल्लाह आप बताइए क्या हमने आपके सीने को वसी नहीं बनाया? रसूल अल्लाह के सीने को वसी बनाया। अब इतना ही नहीं, मूसा से कलाम किया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलील बनाया। आगे रब ने फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने उनके जिक्र को अपनी अपनी जगह बुलंद किया, लेकिन आपके जिक्र को आपके लिए सुबह महशर तक बुलंद किया है। अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं, तवज्जो फरमाइएगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में अब मेरा सवाल आलम तसव्वुरात में मैंने अर्ज किया, मकाम इब्राहिम अजीम मकाम है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, खलील होना कोई मामूली बात नहीं है। खलील लफ्ज़ खुल्लत से निकला है, और जो उलमाए लुगत बैठे हुए हैं वो जानते हैं खुल्लत का मतलब होता है घुट्टी में पिलाना। यानी सैयदना इब्राहिम का मकाम इंदल्लाह इतना अजीम है कि उन्हें खुल्लत का मकाम हासिल है। अब रब तबारक व तआला की बारगाह में मैंने अर्ज किया, या अल्लाह इब्राहिम तेरा खलील है, क्या मुस्तफा का कोई ऐसा मकाम है? का खलील का मतलब ये हुआ वो हमारे करीबी है, लेकिन जब खलील का जिक्र किया वो कज़ालिक नुरिया इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्द, खलील होने के बावजूद जमीन और आसमान की बादशाहत हमने इब्राहिम को जमीन में दिखाई, लेकिन जब हबीब की बारी आई जमीन नहीं मुस्तफा को मेराज में बुलाकर दुनिया की सैर कराई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान मुस्तफा। आप तवज्जो फरमाइएगा, इब्राहिम खलील है, हाँ इब्राहिम, लेकिन रोए जमीन में ही हमने उन्हें मेराज कराई। जब बात मुस्तफा की आई जमीन नहीं, सिर्फ हराम मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस नहीं, अर्श नहीं, लामका ले जाकर मुस्तफा को दुनिया दिखाया है। अब ये बयान आयत करीमा वरफ़अना लक ज़िक्रक के माने को बयान कर रही है, यानी आपके जिक्र को बुलंद कैसे किया। अब मैंने अर्ज किया, मैंने कहा मौला मूसा कलीम है, तूर में तेरे कलाम के जलवों से मूसा अपने आप को मुनव्वर करते रहे, जरा मुझे बताया जाए मेरे नबी पर वही नाजिल हुई, जिब्रील के जरिए नाजिल हुई। रब तबारक व तआला ने जवाब दिया, कहा नादान अभी मकाम मुस्तफा को नहीं समझ पाए। मैंने कहा मुझे समझाया जाए। कहा मूसा से रब ने कलाम किया, जब जब कलाम किया जमीन ने कलाम किया, मुस्तफा को कलाम करने के लिए अर्श पे बुलाया। मुस्तफा से भी कलाम किया, मूसा को तो हमने जमीन पे रख के कलाम किया, जब उनसे कलाम किया तो हमने वहां बुलाया जहां किसी और की रसाई ही नहीं है, जहां किसी और की पहुंच ही नहीं है। अब आइए सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा को अल्लाह ने रूहुल्लाह के तवस्सुल से पैदा फरमाया। फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, तो हमने रूह को उनकी ओर भेजा, वो बशरी शक्ल में आए, ईसा मारिद वजूद में आए। मैंने कहा मेरे आका का क्या हुआ? कहा जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, जब दुनिया में शजर हजर जमीन और समा कुछ भी मौजूद नहीं था, तब रब फरमाता है हमने ईसा को जिब्रील के तवस्सुल से हमारी कुदरत मुतलका ने वजूद बख्शा। मुस्तफा के नूर को हमने ईसा से हजारों साल पहले पैदा फरमा दिया। तो वरफ़अना लक ज़िक्रक का अमली मुजाहिरा करना हो, इसी आयत करीमा के तहत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती दुर्र मंसूर में इमाम इब्न अबी शैबा अपनी मुसन्नफ में रिवायत नकल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। कह रहे वल मुराद बिज़िक्रिल्लाहि ज़िक्र मुहम्मदिन, इमाम सुयूती फरमाते हैं, हदीस नकल करते हैं कि यहाँ पर खुदा के जिक्र से मुराद मुस्तफा का जिक्र है, जो मुस्तफा का जिक्र करते हैं उन्हीं के दिलों को अल्लाह सुकून अता फरमाता है। दूसरी रिवायत इमाम काजी अयाज मालिकी
مالکی علیہ رحمہ قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں اگلی روایت نقل کرتے ہیں ان اللہ ارسل جبرائیل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا روئے زمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ لوگ ایک بار محبت سے کہیں یا رسول اللہ. اب جتنی دیر سنیں گے توجہ سے سنیے, انشاءاللہ میں اختتام کروں گا. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا نبی کریم کی بارگاہ میں, کہا جبریل نبی سے سوال کرو حل تعلم کیف رفعنا ذکرک, یا رسول اللہ کیا آپ کو پتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا. جبریل سے سوال کرایا گیا. جبریل آگے پوچھ رہے ہیں کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں رب نے کیسے آپ کے ذکر کو بلند کیا. نبی کریم نے فرمایا جبریل بتاؤ کیسے میرے ذکر کو بلند کیا. کہا ان اللہ یقول, آپ کو سنے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلما اذکرک ذکرک, اب میرے محبوب سے بتا دو صبح محشر تک جب میرا ذکر ہوگا تب تیرا ذکر کیا جائے گا. اب اللہ اکبر, جب رب کا ذکر کیا جائے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. کہا اذانوں میں تم نبی کا ذکر کرو گے, کلمے میں نبی کا ذکر کرو گے, نمازوں میں نبی کا ذکر کرو گے. لیکن اب ایک اہم بات کی طرف توجہ دے رہا ہوں. آل رسول یہاں تشریف فرما ہے. سید اخیار صاحب کی دست بوسی کا شرف حاصل کرتے ہوئے یہ سوال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نماز کا حکم دیا. نماز کا جب حکم ملا تو کرتے کیا ہیں ہم. اقیم الصلاۃ جب کہا گیا کھڑے ہو جا نماز قائم کرو, ایک فعل کرنا ہے. روزے رکھنے کو کہا گیا, یہ بھی ایک فعل ہے. ترک الاکل والشرب, کھانا پینا ترک کرنا یہ بھی ایک کام ہے. جی اتنا ہی نہیں, زکات دینا ہے یہ بھی ایک کام ہے. لیکن جب کہا درود پڑھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو مجھے بتائیے اس کے جواب میں ہم کیا کرتے ہیں. اس کے جواب میں کوئی فعل کرتے ہیں ہم؟ توجہ فرمائیے گا, اس کے جواب میں کوئی فعل ہم نہیں کرتے. ہم میں نے سوال کیا نماز کا, کہا نماز کے مخصوص ارکان ہیں وہ ادا کیے. روزے کا کہا روزے کا ایک طریقہ ہے وہ ادا کیا. زکات کا کہا زکات کا طریقہ ادا کیا. درود کا جب کہا میں نے کہا یا رب کیسے درود پڑھوں. کہا تو کہہ اللہم صلی, یعنی درود خدا کہہ رہے تم پڑھو, لیکن جواب میں خود خدا کو واپس کہو اللہم صلی. آپ سمجھے رہے شاید بات, کس نے سمجھا ہاتھ اٹھا لیجیے. ایک بار محبت سے کہے یا رسول اللہ. نماز رب جب کہے قیام کرو, قرات کرو, رکوع کرو. جب رب روزے کا کہے کھانا پینا چھوڑو, رب زکات کا کہے مال نکالو. لیکن جب نبی پر درود کی بات آئے تو تم واپس خدا سے کہو اللہم صلی, تو ہی بھیج دے. میں نے عرض کیا اللہ اکبر, یا رب تو نے نمازوں کا کہا, تو نے روزوں کا کہا, تو نے زکات کا کہا, لیکن درود میں کیا ماجرا. اچھا یہاں ایک بات اور یاد آ گئی. بنو اسرائیل سے جب کہا سیدنا موسیٰ کے ساتھ لڑو تو کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون. کہا جائیے آپ اور آپ کا خدا لڑیے, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی یہاں بھی جواب کچھ اسی طرح کا ہے. رب کہہ رہے درود پڑھو, ہم کہتے اللہم صلی, یا اللہ تو بھیج دے. میں نے سوال کیا اس کی کیا وجہ ہے, واپس خدا کو کیوں لوٹایا گیا. کہا نادان, توجہ بیدار رہے گا. نادان درود کا مقصد ہے نبی کی تعظیم کرنا, نبی کی توصیف بیان کرنا. کہا تیرے بس کا نہیں ہے تو نبی کے مقام کو سمجھ سکے. جب میں درود پڑھنے کو کہوں واپس تو خدا سے کہہ دینا, خدا خود مصطفیٰ کا مقام بیان کرے گا. تو گویا پتا چلا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مصطفیٰ یہ ہے. جب بات درود پڑھنے کی آ جائے تو تم دیگر اعمال تو خود کر سکو گے, لیکن جب درود کی بات آئے تو تم واپس کہنا اللہم صلی, اللہم صلی. اب یہ ذکر مصطفیٰ کی بلندیاں ہیں, یہ ذکر مصطفیٰ کی رفعتیں ہیں. دو روایتیں اور میں آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ جب اختتام کی اور اپنے عنوان کو لے چلتا ہوں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ذکر رسول سے مومن کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ خالی نہ رکھا. اذان سے لے کر بچپن میں بچہ پیدا ہو جائے اس کے کانوں کی اذان سے لے کر کلمہ پڑھانے سے لے کر کے نماز و قرآن سے لے کر کے موت تک کہیں پر بھی نبی کے ذکر کے علاوہ کچھ بھی. جنازے میں بھی درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تیسری تکبیر کے بعد درود ہی پڑھتے ہیں نا. تو گویا پتہ چلا انسانی زندگی کے مرحلے اولا جہاں سے ہم حیات کا آغاز کرتے ہیں اور جہاں اختتام ہوتا ہے ہماری زندگی ذکر رسول سے کہیں بھی خالی. اب ایک بات بتائیے, صحابہ کرام و خوش نصیب جماعت, توجہ فرمائیے گا, صحابہ و خوش نصیب جماعت جنہوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت فرمائی, محبت سے کہیے سبحان اللہ. وہ خوش نصیب جماعت جن کا رسول اللہ کے سامنے ذکر ہوا. اب میں عرض کروں آقائے میری پھرما نصیبی صدیوں بعد جا کر کے میں پیدا ہوا. میں صدیوں بعد جا کر اب کیا ممکن ہے میرے نبی کی بارگاہ میں کبھی اس گنہگار کا بھی نام لیا جائے؟ کہا نادان تو پریشان نہ ہو, رب نے تیرے لیے راستہ رکھا ہے. میں نے کہا کون سا راستہ؟ کہا طبرانی اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ. ہاں روایت کیا فرماتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے ان للہ ملکن آتاہ سماع الخلائق, کہا اللہ نے ایک فرشتے کو میرے نبی کا دربان بنایا. جب جب اپنے علاقے میں درود پڑھو گے نام لے کر نبی کے پاس وہ تیرا ذکر کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد. گویا آپ توجہ کیجئے گا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آقا کریم کی بارگاہ میں ہمارا بھی ذکر ہو جاتا ہے, مگر کب؟ جب درود سے آپ اپنے لبوں کو معطر و منور کریں گے. اب سوچئے نبی کی بارگاہ میں ذکر ہو, اس سے بہتر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ یسمی اسمہ و اسم ابی, اس کے اور اس کے بعد دونوں کا ذکر میری بارگاہ میں ہوتا ہے. اب جب دونوں کا ذکر ہوا تو اور کیا چاہیے؟ یہی وجہ ہے وادی کشمیر کی گاٹھیوں سے کشمیری شاعر نے بڑے لطف اندوز میں فرمایا تھا, کہا یسنا سیدلس عشق محمد بدترین سی شویت زمین مز اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ. تو گویا توجہ فرمائیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا ذکر ہو, اس سے بہتر اور کوئی بات. اب اگلا مرحلہ میں نے عرض کیا آقا کریم جب میں نبی کا ذکر کروں جسے رب نے بلند کیا انعام کیا ملے گا؟ کہا دنیا کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے. دنیا کا سب سے بڑا انعام یہی ہے جب دنیا سے چلے جاؤ تو کامیاب و کامران چلے جاؤ. کامیاب و کامرانی کی علامت یہی ہے خود کو ذکر مصطفیٰ کے جلووں سے معطر و منور رکھو. روایت توجہ فرمائیے گا, روایت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. امام بیہقی اپنی سنن میں ذکر فرماتے ہیں. روایت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی ہے سیدنا انس بن مالک. انس کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ, ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے. ہم نے دیکھا اذ رأینا, اچانک ہم نے دیکھا ایک شخص سامنے سے اپنی اونٹ کی لگام پکڑ کے نبی کی اور آ رہا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. وہ بندہ نزدیک آیا, جب نزدیک آیا اس نے نبی کریم کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کہ سلام ختم کیا, نبی نے واپس جواب دے دیا. جواب ابھی نبی کریم اس سے بات کر ہی رہے تھے, ایک دوسرا شخص بیچ میں آیا اور گرفت میں لے لیا اس بندے کو جس نے حضور کو ابھی سلام کی. کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ہذہ ناقتی انہ سرق منی, یہ میری اونٹنی تھی, یہ مجھ سے چوری کر کے لے کر گیا ہے.
لیکن میرے رسول کا طریقہ یہ تھا, مصطفیٰ کا طریقہ یہ تھا, جب بھی کوئی کسی پہ الزام لگاتا, حضور کی بارگاہ میں شرعی اصول تھے, الیمین علی المدعی البینۃ علی المدعی والیمین علی, حضور نہ گواہ پوچھتے ہیں. حضور کا طریقہ یہ تھا, جب الزام لگے چلو جس نے الزام لگایا گواہ پیش کرو, اگر گواہ نہیں ہے تو تم قسم کھاؤ. لیکن یہاں رسول اللہ کا روئے مبارک متغیر ہوا, چہرے مبارک تبدیل ہوا. جس بندے نے الزام لگایا تھا کہا عرفان بھی میرے یہاں سے دفع ہو جاؤ, انکا کاذب, تم بالکل جھوٹے ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں عدل و انصاف کرنا سکھایا. آپ نے فرمایا جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے دلائل کی روشنی میں بات کرنا. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہاں بغیر ثبوت گواہوں کے فیصلہ کیوں فرمایا؟ درے مصطفیٰ سے جواب کیا آیا, توجہ فرمائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے, لیکن جب وہ بندہ گیا سامنے والے سے, سلام کرنے والے سے, میرے نبی نے سوال کیا, کہا ماذا تقرأ, تو جب مجھ سے ملنے آیا پڑھ کیا رہا تھا؟ جب ملنے آیا پڑھ کیا رہا تھا؟ اس نے ایک درود کا نام لے لیا, اللہم صلی علی سیدنا محمد ما دامت الصلاة واللہم صلی علی سیدنا محمد حتی لا تبقى من السلام شیئا. یہ پورا درود پڑھا. عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا وہ کچھ پڑھتا آ رہا تھا؟ آپ نے پھر کیوں اس سے یہ سوال پوچھا؟ کہا جب یہ میرے نزدیک آ رہا تھا میں نے کیا ملاحظہ کیا, کہا آسمان سے فرشتوں کی ایک بڑی فوج جو گزر رہی تھی, میں نے جب معلوم کیا یہ کیا ماجرا ہے تو فرشتوں نے عرض کیا آپ پر بھیجے ہوئے درود کی وجہ سے رب نے ہمیں اس شخص پر رحمتیں بھیجنے نازل فرمایا. اب یہ انعام اور اعزاز ہے کہ اللہ کے فرشتے درود مصطفیٰ پر بھیجو, درود مصطفیٰ پر بھیجو, اور رحمتیں نازل کرنے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا ارسال فرما رہا ہے. یہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے نور سے لے کر, پیدائش سے لے کر صبح محشر تک اتنا بلند فرمایا ہے, اتنا بلند فرمایا ہے کہ آپ کے اسم گرامی نام ہی آپ کا رکھا گیا محمد. بلند سے کہیے محمد. آپ جب تک ظاہر نہ تھے تب تک احمد, یعنی آپ جب تک ظاہر نہ تھے تب تک احمد. احمد کا مطلب وہ ہو جو خدا کی زیادہ تعریف کرے, اس میں تفضیل, اور محمد وہ ہے جو اس میں تفضیل کے ساتھ. محمد وہ ہے یا رسول اللہ جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے, آپ ظاہر جب تک نہیں ہوئے تب تک احمد. اس لیے جتنی خدا کی تعریف آپ نے کی, جو حمد و ثنا آپ نے بیان کی, کوئی اور بیان نہ کر پائے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد آپ کو ہم نے محمد بنایا. جتنی تعریف آپ کی جائے صبح محشر تک اتنی تعریف کسی کی نہیں ہوگی. دو چیزوں کو سماعت کرنے کے بعد اگلی بات کی طرف میں آ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بنا کر کے صبح محشر تک تعریف سرکار کی ہم مومنوں کے لیے لازم قرار دیا. آج یہ میلاد, آج یہ حضور کے نام کے جلسے, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. خدا ہے ذاکر, میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے, سجی رہے گی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا. دو حدیثوں کے ساتھ میں عنوان کو اختتام کروں گا. آپ محبت سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک اور محبت سے کہے یا رسول اللہ. بس دو روایتیں میں اختصاراً بیان کرتا ہوں. دو چیزیں آپ سمجھ لیجئے گا. اللہ نے نبی کے ذکر کو بلند کیا. کیوں بلند کیا؟ تاکہ دنیا مصطفیٰ کے بلند مقام کو جان سکے, نبی کے اونچے مرتبے کو پہچان سکے. یہ تو رب نے اپنے نبی پر عنایت کی, نبی کا مقام اتنا ہے. لیکن ہم گنہگار غریبوں کے لیے بھی رب نے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے, اس چیز پر توجہ فرمائیے گا. کہتے ہیں, روایت نقل کرتے ہیں امام حاکم اپنی مستدرک میں, علامہ حیثمی نقل کرتے ہیں کنز العمال میں. روایت کے الفاظ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں, جب اللہ کے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے, محبت سے کہیے سبحان اللہ, ذکر نبی کی محفل سجاؤ, نبی پر درود پڑھو گے تو کہتے ہیں ملائکہ وہ درود لے کر عرش کی اور بلند ہو جاتے ہیں. درود مصطفیٰ پر پڑھا جائے تو درود پیش کہاں ہوگا؟ مدینہ منورہ.
मदीने मुनव्वरा में पेश होना चाहिए, सब तवज्जो चाहूंगा। लेकिन रिवायत कहती नहीं दुरूद मदीने मुनव्वरा नहीं, दुरूद को आसमान की ओर बुलंद किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ दुरूद को उधर क्यों ले जाया जाता है? कह रहे दुरूद को जब ले जाया जाता है रब की बारगाह में पहले वो दुरूद पेश किया जाता है। मेरे ज़हन में सवाल हुआ ये दुरूद रब की बारगाह में क्यों आया? ये दुरूद रब की बारगाह में क्यों आया? तो बाज लोगों का बड़ा इसरार है, नहीं जी दुरूदे तो हम भी बहुत पढ़ते हैं जी, हम मगर तुम्हारी तरह चीख के नहीं पढ़ते हैं। हमारे लोग क्या दुरूद नहीं पढ़ते? हमारे लोग 1,000 तस्बीह पढ़ते हैं। रिवायत ने बता दिया कि रब के यहाँ फैसला होता है कौन सा दुरूद रद्द होगा, कौन सा कबूल होगा। कहा ये रब के यहाँ फैसले के लिए जाता है किनके दुरूद काबिल रद्द है, किनके दुरूद काबिल कबूल है। अब आगे के अल्फाज कह रहे रब तबारक व तआला के यहाँ जब दुरूद मकबूल हो जाता है रब हुक्म देता है इस दुरूद को ले जाओ मेरे मुस्तफा पे पेश करो। यस्तगफिरु लिकाइलिहा, दो चीजें खुदा ने जिक्र किया, नबी को ये दुरूद दे दो। दो चीजों के लिए क्या क्या मौला का यस्तगफिरु लिकाइलिहा व युकिरु आइना, मेरे नबी दुरूद को सुनकर एक तो आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे, दुरूद पढ़ने वाले की बख्शिश फरमाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब आप तवज्जो फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला यार बख्शिश तो तेरे हाथ में, गुनाहगारों की तौबा तो तेरे यहाँ कबूल होती है। कहा कबूल जरूर मेरे यहाँ, इबादतें रब की, सजदे रब के लिए, तो बख्शिश भी रब के यहाँ। कहा बख्शिश मेरे यहाँ, मगर बख्शिश का रास्ता दरे मुस्तफा से होके गुजरता है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से है यही आके है, जो यहाँ नहीं तो कहा जिसे यहाँ कबूल होना है उसे पहले दरे मुस्तफा आना पड़े। जो दरे मुस्तफा आए बगैर खुदा तबारक व तआला की तरफ रसाई के ख्वाह है, उन्हें रसाई नहीं बल्कि रुसवाई मिलती है। अब आखिरी बात के साथ मैं कुरान को इख्तिताम कर रहा हूँ। ये जिक्र मुस्तफा की रिफतें, ये जिक्र मुस्तफा की बुलंदियां, मगर सामान हम गरीबों के लिए रखा हुआ है। अब मदीने मुनव्वरा में सहाबे किराम का तर्ज, सहाबे किराम की अल्हम्दुलिल्लाह उस शान तबीयत ने जो चीज की थी उसी हिसाब से इस रिवायत को सुनिए। मैं उन्वान को इख्तिताम कर रहा हूँ। रिवायत के अल्फाज अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं मदीने मुनव्वरा में एक खातून थी, शाबाश तवज्जो फरमाइए, मदीने मुनव्वरा में एक खातून थी। कह रहे खातून ने बड़ी बुजुर्गी वाली उम्र पाई थी, कह रहे उम्र के उस आलम में थी, आंखों में रोशनी नहीं थी, टांगों में अब चलने की सकत न थी। एक जवान बेटा था, उसी बेटे के हवाले से वो खातून जो है उसी बेटे को, हाँ उसी खातून उसी बेटे को जो है खातून उसी बेटे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी जी रही है। तवज्जो फरमाइएगा, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। अब आप तवज्जो कीजिए, बुजुर्गी का आलम हो, बुजुर्गी का आलम हो, एक जवान बनाया मेरे मदनी आका ने, मेरे मदनी आका ने मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे मदनी आका ने, मेरे मदनी आका ने मंगतों को सुल्तान बनाया। मेरे मदनी आका ने जब अपना दरबार सजाया, मेरे मदनी आका ने, मेरे मदनी आका ने। और मालो ज़र की बात नहीं है, ये तो कर्म की बातें हैं।
یہ تو کرم کی باتیں ہیں، مال و زر کی بات نہیں ہے۔ مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں۔ اور جس کو چاہا، جس کو چاہا، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے، میرے مدنی آقا نے۔ اور گود میں لے کر دائی حلیمہ، اب تو کہہ دو نا سبحان اللہ، گود میں لے کر دائی حلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی، پیارے نبی سے کہتی تھی، گود میں لے کر دائی حلیمہ میرا سویا بھاگ جگایا میرے مدنی آقا نے، میرے مدنی آقا نے۔ اور خود تو ٹھہرے، خود تو ٹھہرے ختم رسول غوث پیا جیلانی کو، غوث پیا جیلانی کو۔ خود تو ٹھہرے ختم رسول غوث پیا جیلانی کو، ولیوں کا سردار بنایا میرے مدنی آقا نے، میرے مدنی آقا نے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ میں گزارش کروں گا جتنے بھی حضرات گرد و نواح میں گھوم رہے ہیں، اگر وہ یہاں رسول اللہ کی وہ تمام حضرات پنڈال کے اندر تشریف لائیں، قبلہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ مفتی صاحب کے بیان سے پہلے 3 اشعار پڑھنے کے لیے میں رضوان احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم